کا نام لیا تھا، جس نے حضرت حمزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دودھ پلایا ہے، وہ خبر لے کے آئی، وہ خبر لے کے آئی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو جہل نے فرمایا انت حر، کہ تو آزاد ہے، یعنی باندھی تھی اب تک، اور اس خوشی میں کہ وہ اتنی بڑی اور اتنی اچھی خبر لائی ہے، یعنی آپ بتلائیے برتھ ڈے سیلیبریشن میں اس سے بہتر کیا قربانی ہو سکتی، اس سے بہتر کیک کیا ہو سکتا ہے، یا اس سے بہتر شردھانجلی کیا ہو سکتی ہے، یا اس سے بہتر صدقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک غلام وجود کو آزاد کر دیا۔ اسلام کا بیس کیا نام ہے کنسپشن ہے غلاموں کو آزاد کروانا۔ بلکہ بعض واقعات اور روایات تو اس طرح کی ہیں کہ اس نے چونکہ انگلی سے اشارہ کیا تھا، وہ جہنم کی آگ بھگت رہا ہے، لیکن پیر کے دن حضور کی پیدائش ہے، تو پیر کے روز اس کی انگلی سے کوئی میٹھا مشروب نکلتا ہے جسے وہ پی کر کے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی ہے نا، اس کی شروعات کس نے کی ہے؟ ابو لہب نے کی ہے، اور اتنا زبردست خرچ کیا ہے کہ ایک پورا وجود اس نے صوبیہ کوئی چھوٹی موٹی عورت، آپ سمجھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہونے کی سعادت جس کو حاصل ہو، شہیدوں کے سردار کو دودھ پلانے کا، اور جس کے جسم میں اس کا دودھ موجود ہو، اس کے تقدس کا کیا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ سمجھیے صوبیہ کو آزاد کر دیا، یہ اتنا بڑا معاملہ کہ سب سے بڑھیا سب سے اچھے انداز میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا اس شخص نے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جب تک تم اس شخص پر بد دعا نہیں کرو گے قرآن پورا نہیں ہوگا۔ اب بتائیے آپ جب تک اس شخص کو بد دعا نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرا ستیہ ناش ہو۔ تبت یدا ابی لہب کو ترجمہ یہ سیلیبریشن سے اگر سعادتیں ملتی ہو، سیلیبریشن سے مغفرت ملتی ہو، سیلیبریشن سے اگر محبت کوالیفائی کرتی ہو، تو جنت میں سب سے اونچے مقام پر ابو لہب پہنچے گا۔ اور جب کہ حال ہے سیصلی نارا ذات لہب، کہ ہم تجھے شعلوں والی آگ میں پہنچا کے رہیں گے۔ سیصلی نارا ذات لہب کا ترجمہ۔ آپ بتائیے سیلیبریشن اگر میٹر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی اگر میٹر ہو، تو ابو لہب سب کا سرمور ثابت ہونا چاہیے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے کس عقیدت اور محبت اور کس جنون کے ساتھ اس نے سیلیبریٹ کیا ہوگا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ذات کے ساتھ محبت ہے، یہ محبت ذات کے ساتھ ہے، اس لیے کوالیفائی نہیں کر پائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بھی بڑی بات ابھی جو میں نے کہا تھا نا کہ ذات سے اگر آپ نے محبت کر بھی لی تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ذات کے ساتھ، یہ جملہ جب میں بولتا ہوں تو لوگوں کے چہروں کے اوپر تحریریں بڑی خطرناک ابھرنے لگتی ہیں، ترنت بلیم لگ جائے گا کہ یہ فلاں ہے۔ لیکن ابھی میں آپ کے پورے اس طاقتور احتجاج کی ہوا نکال دوں گا کہ خالی اگر ذات سے آپ نے محبت کی، چاہے بے پناہ آپ محبت کریں، کام نہیں آئے گی۔ اور اس کی بہت بہت بہترین مثال آپ بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سپورٹ کس شخص نے کیا، اس کا نام بتا دو۔ آپ کو کہنا پڑے گا۔ آپ بتاؤ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے ہیں کہ جب حضور نے نبوت کا صداقت اور حضور کا کردار دیکھ کر کے ان کے پیروں پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے آمادہ ہوئی، لیکن ابو طالب 4 سال کی عمر سے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے۔ بچے کھانا کھا چکے یا نہیں کھا چکے، محمد نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، محمد ان کی پلیٹ میں ہی کھانا کھائے۔ 10 اولادیں ہیں حضرت ابو طالب کی، آپ سمجھیے کس نے کیا کیا کوئی مطلب نہیں۔ آپ جس وقت سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ ابو طالب نے کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، کس طرح محبت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور جب 4 سال کی عمر ہو گئی چلنے لگے کچھ،
تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو حضرت آمنہ کا سہارا ختم ہو گیا. اس کے بعد دادا نے پوری قوت کے ساتھ ہاتھ تھاما لیکن وہ بھی ختم ہو گئے. اس کے بعد ابو طالب نے ذمہ داری سنبھالی, وصیت کر کے گئے کہ پورے اہتمام کے ساتھ اس بچے کو پالو گے, اس لیے کہ اب عبد المطلب کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے, پہچان لیا کہ یہ کیا ہونے والا. اور ابو طالب روزانہ دیکھتے ہیں کہ جب بھتیجا چلتا ہے تو پتھر سلام کرنے لگتے, آخر دکھتا تو ہے ہی کیا ہو رہا ہے, دکھتا تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اندازہ تو انہوں نے لگا لیا اور اسی اعتبار سے وہ پرورش کر رہے ہیں, اتنا ہی اہتمام کر رہے ہیں. بلکہ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چہرے کا حسن بیان کرنے کے لیے, آپ اندازہ کیجئے کہ نبوت ابھی نہیں ملی, بچپن ہے حضور کا, لیکن ابو طالب کتنا سمجھ چکے ہیں حضور کو, اس شعر سے اندازہ لگائیے آپ. مطلب پورے اشعار ہیں 6 7 8 اشعار, اس میں سے میں صرف ایک شعر اٹھا کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ, کہ میرا بھتیجا ایسے روشن چہرے والا ہے کہ اس کے چہرے کو دکھا کر کے بادلوں سے پانی مانگا جا سکتا ہے. یہ ابو طالب کے الفاظ ہیں نبوت ملنے سے پہلے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس چہرے کی نورانیت کو یا اس کی تابناکی کو کتنا پہچانتے ہیں ابو طالب, اور محبت کا کون سا وہ ٹھاٹے مارتا, یہ شفقتوں کا وہ کیسا انبار ہے کہ جو لٹا دینا چاہتے ہیں اس مصرے میں. ثمال الیتامى عصمة للارامل, کہ وہ یتیموں کی پناہگاہ اور بیواؤں کا خدمت گزار ہے. پورے شعر کا حاصل. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کا نوٹس لیا باقاعدہ. ایک مرتبہ قحط پڑ گیا مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں. تو ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ آپ دعا کر دیجئے, جانور مرنے لگے. صاحب ایمان نہیں, کافر نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر کے کہا کہ دعا کر دیجئے کہ بارش ہونے لگے. جمعے کا دن تھا کہ بارش ہونے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں کہ بادل کا کوئی ٹکڑا آسمانوں پہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن دعا کے ختم ہوتے ہوتے پورا آسمان ابرآلود ہو گیا اور تیزی سے پانی برسنے لگا, اور اتنا برسا ہے کہ صحابہ دوڑ کر کے نماز کے بعد بھاگنا شروع ہو گئے اپنے اپنے گھروں کی طرف. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے حتی بدت نواجزہ, یہاں تک کہ آپ کی داڑھ دیکھ لی گئی, یعنی آپ اتنا خوش ہوئے اور ہنسے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے کاش آج چچا زندہ ہوتے تو اپنے اس شعر کا مطلب سمجھ لیتے. تو صحابی وہاں موجود تھے, پھٹ سے انہوں نے یہی شعر پڑھ دیا کہ آپ کی مراد اس شعر سے ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ابو طالب نے کس طرح سمجھا اپنے بھتیجے کو. اس سے زیادہ اہم وہ کلمات ہیں جو نکاح کے خطبے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب نکاح پڑھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس میں جو خطبہ پڑھایا ہے حضرت ابو طالب نے, اس خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وہ پہچانتے ہیں. اس میں فرمایا کہ میرا بھتیجا اتنا لائق اور فائق ہے کہ تم عرب کے سارے نوجوانوں کو ایک طرف کھڑا کر دو, میں اپنا بھتیجا ایک طرف کھڑا کیے دیتا ہوں. لرجحہ, میرا بھتیجا ساروں پہ غالب آ جائے. 25 سال کی عمر میں, نبوت میں ابھی 15 سال باقی ہیں. اس وقت یہ الفاظ ہیں, اتنا اعتماد ہے, جس کو پالا ہے اس کے اوپر اتنا اعتماد ہے. تو ابو طالب کا سپورٹ آپ دیکھ سکتے ہو, ابو طالب کا سپورٹ آپ دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا حالات پیش آئے. بلکہ یہیں پہ ٹھہر کر کے یہ بھی سمجھ لو کہ 40 سال کی عمر تک حضور کی فالوئنگ کتنی تھی, یا حضور سے محبت کرنے والے, یا حضور کا سمان کیسا تھا. لوگ حضور کا نام نہیں لیتے تھے, صادق اور امین کہتے تھے. جس راستے سے نکل جائے لوگ دیر تک دیکھتے رہتے تھے کہ ایسا نوجوان تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کھڑکیوں سے لوگ جھانکا کرتے تھے دیر تک, اور جس راستے سے نکل جائیں خوشبوئیں آتی رہتی تھی. اتنی محبت پلکوں پہ بٹھایا
پلکوں پہ بٹھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اکرام کیا، اپنے بہت بڑے بڑے ڈسپیوٹ میں پنچ بنایا. بات بہہ جاتی مجھ سے، لیکن سیرت ہے، سیرت ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں پیر ڈالا نہیں کہ پھر پھسلتے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. میں شاید اس سے پہلے تذکرہ بھی کر چکا ہوں گا. 25 سال تھی اور قریش نے طے کر لیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائیں گے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائیں گے. انہوں نے کعبۃ اللہ کو گرا دیا اور پھر اس کے بعد اس کی تعمیر شروع کی. اب یہ جو پتھر ہے نا جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، یہ چونکہ جنت، دو پتھر ہیں جو جنت سے آئے ہوئے ہیں، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جب آیا تھا تو یہ سفید تھا. سودتہ خطایا بنی آدم، اس کو انسانوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا. ترمذی کی روایت ہے، باب کیا نام ہے، کتاب الحج کی. تو جب اس کے رکھنے کا موقع آیا تو ہر شخص کہہ رہا تھا کہ میں رکھوں گا اسے میں رکھوں گا. قبائل کہنے لگے ہمارا سردار رکھے گا یا ہمارا قبیلہ رکھے گا. اور بات اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں نے خون میں انگلیاں ڈال کر کے قسمیں کھائیں، عہد و پیمان لیا کہ اگر ہم نے نہیں رکھا یہ پتھر تو ہم لاشوں کے انبار لگا دیں گے اس مکہ مکرمہ کے اندر. قبیلے بنو تیم نے اس طرح کے کیا نام ہے حلف اٹھائے. معاملہ بہت طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ ان کے سارے سرداروں نے ایک جٹ ہو کر کے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی اس کو نمٹانا تو ہی ہے. آخر آج ہم سب کعبۃ اللہ میں ٹھہرتے ہیں، جو شخص سب سے پہلے آج کعبے میں داخل ہوگا صبح، اس کو ہم اپنا سرپنچ بنا لیتے ہیں. وہ جو فیصلہ دے گا وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. سارے انتظار کرتے رہے. آپ سمجھ سکتے ہو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں کون آئے گا؟ وہی آمنہ کا لال، عبداللہ کا یتیم اور ابو طالب کا لخت جگر سب سے پہلے داخل ہو. تو سب کے چہرے اور بانچیں کھل گئیں کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ جس کو پنچ بنایا جانا چاہیے، یہ قاضی بننے اور فیصلہ کرنے کے قابل ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کا استعمال جو کیا، اپنی دانائی اور دانش کا استعمال کیا. دیکھیے آپ، اختلاف بھی ختم ہو گیا، سعادتیں بھی سب کو میسر آ گئی. فرمایا ایک بڑی سی چادر لاؤ. چادر منگوائی تو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا تھا پتھر، وہ تو وہاں جا کر کے سارے سرداروں کو، قبائل کے تمام سرداروں کو وہ چادر پکڑا دی. اپنے آپ اس پتھر کو اٹھایا وہاں سے اور اس چادر میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اس کو وہاں لے کے چلو. تو وہاں سے اٹھا کر کے لانے کی سعادت سب کو میسر آ گئی. اور جب دیوار کے قریب آئے تو اپنے آپ اس پتھر کو اٹھا کر کے نصب کر دیا. اختلاف بھی ختم ہو گیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش، یعنی اتنا پیار کرتے ہیں کہ بڑے بوڑھے ابو جہل، ابو لہب اور ابو طالب جیسے لوگ موجود ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن ان کی موجودگی میں یہ 25 سالہ نوجوان اپنی حکمت اور اپنی دانائی کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اور سارے کے سارے منظور کر لیتے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ کتنا مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو لوگ اتنی محبت کرتے ہوں انہیں تو جنت میں جانا چاہیے تھا نا. اگر محبت معیار ہے تو انہیں سب کو جنت میں ہونا چاہیے، پورے مکے کو جنت میں جانا چاہیے. بات وہی ہے، یہ محبت کائے کی ذات سے محبت، یہ محبت ذات سے ہے. اور پھر اس کے بعد میں جب نبوت کا اعلان کیا تو دباؤ پڑنا شروع ہوا، ایک ایک کر کے جب اتنا دباؤ پڑا کہ دیکھیے آپ یا تو اپنے اس بھتیجے کو منع کر لیجئے ورنہ ہم آپ کو پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا. تو آپ یہ سمجھیے پورے بنو ہاشم کو اٹھا کر کے شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا. 2.5 سال کا سوشل بائیکاٹ جھیلا ہے، 2.5 سال کا سوشل بائیکاٹ جھیلا ہے. لکھ کر کے پورا عہد نامہ اور لا کر کے شعب ابی طالب کے گیٹ پہ ٹانگ دیا گیا کہ نہ ان سے کوئی رابطہ رکھ سکتا ہے، نہ انہیں کوئی کھانا پینا دے سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور جو کرے گا وہ برادری سے باہر ہو جائے گا. آپ یہ سمجھیے کوئی بھی چیز کھانے کے لیے، زندہ تو اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، حالات یہ ہیں کہ کہیں اگر کوئی چمڑے کا ٹکڑا مل گیا، کھال کا ٹکڑا، تو اس کو آگ پر بھون کر کے اور اس کے بعد اسے کوٹ کر کے پھانک کے پانی پیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت عام طریقے سے یہ حالات لکھے ہیں. اور جس نے پانی یا کھانا پہنچانے کی کوشش کی وہ پھٹا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال گزرنے کے بعد فرمایا وہ معاہدہ لکھ کر کے رکھ لیا گیا. فرمایا میں نے شاید ٹانگنے کی بات غلط کہہ دی، اس معاہدے کو لکھ کر کے باقاعدہ حفاظت کے ساتھ اس کو رکھ دیا گیا ایک صندوق میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا کہ اس پورے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف ایک جگہ اللہ لکھا ہوا ہے وہی بچا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا وہ سارا کا سارا دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف اتنا ہی بچا ہے.
ابو طالب نے یہ میسج دیا سرداروں کو کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر سمجھ لینا تم لوگ. اور لوگوں نے جا کر کے باقاعدہ جب دیکھا ہے سچ، آپ جانتے ہو ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن اس شخص کی دی ہوئی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی، تو وہی دیکھا ان لوگوں نے. تو اس کے بعد ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے ان کے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے بعد میں پھر ایک بار بہت زبردست معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب سارے سرداران مکہ چڑھ گئے آ کر کے ابو طالب کے اوپر اور کہا کہ دیکھو اپنے اس بھتیجے سے کہہ دو کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، اگر یہ دولت چاہتا ہے تو اپنے گھر کا ایک ایک سکہ لا کر کے ہم اس کے قدموں میں ڈال دیں گے، اور اگر یہ کسی سے شادی رچانا چاہتا ہے تو بتلائے زمین پہ جو سب سے خوبصورت عورت ہو جس کو یہ چاہتا ہو ہم اس کے نکاح میں دے دیں، ہماری بہن بیٹیوں میں سے جس کو یہ چاہے اس کو ہم نکاح میں دے دیتے. اور اگر یہ ہمارا لیڈر اور قائد بننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم سب سربسمتی سے سربسمت ان کو کیا نام ہے اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، اپنا قائد بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا ابو طالب نے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، یعنی ان کے بتلان کو کہ یہ باطل ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی کو گالی کہا انہوں نے کہ یہ سب کچھ کہنا چھوڑ دو. اور ایک جملہ اور انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹا میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کر، میرے اندر ان ساروں سے لڑنے کی قوت نہیں. یہ کہنے کے بعد کیا حال ہوا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں ڈبڈبا گئی اور فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں اپنے اس مشن سے ہٹ جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے چچا. اس طرح اپنا ڈیٹرمنیشن، اپنا کمٹمنٹ اور اتنا ڈیٹرمنیشن شو کر دیا تو پھر چچا کو بھی شرح صدر ہو گیا. فرمایا بیٹا جو جی چاہے وہ کر، ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں. بلائنڈ سپورٹ ہے، بلائنڈ سپورٹ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی خاموشی کے ساتھ آپ کی تقلید اور اتباع کرتے ہیں، لیکن ان کھلے الفاظ میں ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے مکے میں. آپ اس سے ہی اندازہ کر سکتے ہو کہ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا ہے مکے کی زمین حضور کے لیے تنگ ہو گئی ہے. مکہ چھوڑ کر کے پہلے طائف جانے کی کوشش کی اور وہاں سے بھی جب کچھ حاصل نہیں ہوا تو سیدھا مدینہ. تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کتنا سپورٹ اور کتنا بھاری پن اور کتنی بیکنگ حضرت ابو طالب نے پیش کی. آپ سمجھ رہے ہو؟ اتنی محبت، اتنا سپورٹ اور اتنی مدد کسی سے نہیں ملی، کسی سے نہیں ملی. سچائی یہ ہے. لیکن بس وہی بات کہ یہ سب کچھ ذات کے ساتھ، یہ سب کچھ ذات کے ساتھ، اس لیے یہ محبت کام نہیں آئی. اگر محبت صرف کسی کام کی ہو تو ابو طالب سے بلند مقام کسی کو نہیں مل سکتا. پیغام سے محبت نہیں نا. جب انتقال ہو رہا تھا تو کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا یہ احسان اور یہ پوری صورتحال اس احسان کے بدلے میں کہ اس نے غزوہ بدر میں قیدیوں میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر کے آئے تھے تو اتنے لمبے چوڑے تھے کہ کسی کا کرتا نہیں آتا تھا، تو اس نے اپنا کرتا دے دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن لیا. چچا ہے اس احسان میں حضور نے اپنا کرتا اتار کر کے اس کے کفن کے لیے دے دیا، حالانکہ قرآن نے طے کر دیا تھا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے. تو جس نے احسان مندی کے یہ اصول سکھلائے ہو اور اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو. دوسرے الفاظ میں میں کہوں کہ ایک بار میرے پیغام کو تسلیم کر لو. ابھی تک تو ذات کی حمایت کی ہے آپ نے، میری ذات کی اور رشتوں کو آپ نے نبھایا اور ذات سے محبت کی، بے پناہ محبت کی ہے. آپ کی محبت بے مثل ہے. ابھی میں بتلا رہا ہوں کتنی بے مثل ہے اور حضور کے اوپر اس کا کتنا اثر ہے، میں ابھی بتلا رہا ہوں. بس چاہتے یہ کہ کسی طرح سے پیغام تسلیم کر لیں، اور پیغام کو تسلیم کرنے کا آپ کو معلوم ہے ایک ہی طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس ایگریمنٹ پہ سائن کر دو، اس ایگریمنٹ پہ سائن کر دو، پیغام کو قبول کرنے والے کہلاؤ گے. اور اگر پیغام آپ قبول کر لیجئے باقی میں اللہ تعالیٰ سے خود بات کر لوں گا، نمٹ. اس طرح کے الفاظ ہیں. اور پاس میں وہ کمینہ بیٹھا ہے ابو جہل، کہتا ہے کہ موت کے ڈر سے مذہب بدل لو گے. 3 بار حضور نے یہ پیشکش کی اور 3 بار اس نے یہ دہرا دیا کہ موت سے گھبرا کر کے بھتیجے کا دین قبول کر رہے ہو بس. اور آپ کو معلوم ہے کہ پریسٹیج بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اہل عرب کے یہاں، غیرت، کہ مجھے بعد میں لوگ بے غیرت یا کسی غلط نسبت سے یاد نہ کریں. بس اتنا سا شاخصانہ، اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ رہ گیا، یہ معاملہ رہ گیا. اور کلمہ نہیں پڑھا
کلمہ نہیں پڑھا تو اب کیا ہونا ہے؟ اب کیا ہونا ہے؟ جہنم میں جائیں گے، اور بہت معمولی عذاب دیا جائے گا۔ وہ معمولی عذاب یہ ہے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ کھولے گا۔ اتنا سپورٹ، اتنی محبت، اتنی تربیت، یعنی آپ سمجھیے کہ تقریباً 58 سال، کیا نام ہے، تقریباً 50 سال تک مسلسل خدمت کے باوجود حالات یہ ہیں کہ جہنم میں۔ آپ بتاؤ، ایک جلوس میں ہنگامہ کر کے اور خالی نعرے مار کر کے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اس سے پار لگانا چاہتے ہیں جس نے 50 سال مسلسل ایسا بلائنڈ سپورٹ کیا ہو کہ سوشل بائیکاٹ جھیلا ہو، اپنا سب کچھ گنوا دیا ہو، اور اپنی عزت و آبرو داؤں پہ لگوا دی ہو، اپنی چودراہٹ کنارے کر دی ہو۔ آپ اندازہ کیجئے، کعبۃ اللہ کے متولی ہیں اس وقت زمین کا سب سے باعزت شہری، وہ شخص جو کعبۃ اللہ کا متولی ہو۔ ابو طالب کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، سوشل بائیکاٹ جھیلا ہے، اور اس کے بعد سب کا اختلاف مول لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں۔ نتیجہ کیا ہے؟ جہنم میں گئے۔ بتاؤ کیا فرق ہے؟ بتا دو کیا فرق ہے؟ ذات سے محبت کی ہے، پیغام سے محبت نہیں کر سکے۔ یہی تو کہنا پڑے گا، اس کے سوا آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آیا تو مجھے بتا دیں۔ اور باقاعدہ اس پہ اوپر سے تنبیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ کہ آپ اپنے چچا کو ہدایت کے راستے پہ ڈالنا چاہتے، سن لو، تم جس کو چاہو ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ہدایت جس کو اللہ دے گا اسے ہدایت ملے گی۔ یہ اسی واقعے کے پس منظر میں ڈانٹ پڑی ہے، اسی واقعے کے پس منظر میں ظاہر سی بات ہے کوشش۔ اور دیکھیے یہ ابھی معاملہ ہو گیا، لیکن جو احسانات انہوں نے کیے ہیں، کتنے احسان کیے ہوں گے آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ یہ میسج آ چکا ہے کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو میں ہدایت دوں گا وہ ہدایت پائے گا۔ اتنا جھیلنے کے بعد بھی حضور کے اوپر اثر کتنا ہے آپ اندازہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے چچا کے لیے استغفار کروں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے چچا کے لیے اس وقت تک استغفار کروں گا ما لم انہا عنہ، جب تک مجھے منع نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہے کہ مشرک ہیں، لیکن احسان مندی کے وہ جذبات ہیں، آبھار کا جو بھاؤ ہے نا، اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعات قرآن نے پہلے سے نقل کر دیے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری جو سیرت ہے وہ ساری کی ساری فالویبل ہے، یعنی اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ صرف ان کا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو آپ اپنا نہیں سکتے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ کی آیت، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراہیم لأبيه لاستغفرن لك۔ کہ ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ میں اپنے باپ کے لیے استغفار کروں گا، اس کو تم مت اپنانا۔ کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے چچا کے لیے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسپیشل کیٹیگری میں شاید آ جائیں، اس لیے کہ زبردست سپورٹ کیا ہے، تو فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنے چچا کے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے منع نہیں کیا جاتا۔ ترنت اتنا کہنے کے بعد فوراً قرآن کریم پارہ نمبر 11 کی آیت، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انه الحق، کہ کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے۔ زبردست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت سپر ڈال دی۔ تو یہ دکھلانا مقصد ہے مجھے ان آیات کے حوالے سے، اس پورے میسج کے حوالے سے، کہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو طالب کا سپورٹ کس طرح رہا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل اس کو رد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تمہاری ذات سے محبت کی ہے، اور ہم کو چاہیے ہے پیغام سے محبت۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ مسئلہ
یہ مسئلہ حضور کی وفات کے بعد فوراً آ جاتا. آپ دیکھیے، میں پھر آخری دلیل اور دے رہا ہوں جو انتہائی طاقتور ہے، یہ بھی کہ صحابہ کے اوپر حضور کی محبت اسی طرح، حضور کی ذات کی محبت بھی غالب آ گئی تھی. حضور کی ذات کی محبت بھی غالب آ گئی تھی. پیغام تو وہ اپنا ہی رہے تھے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے، اٹھتے ہوئے سورج کی طرح چہرہ ہو اور جو بول دیتا ہو وہ سچ ہو جاتا ہو، جس کے لیے دعا کر دے وہی بادشاہ ہو جاتا ہو، ظاہر سی بات ہے اس سے نہیں محبت کی جائے گی، ہم جیسے بیوقوفوں سے کی جائے گی. تو صحابہ اس محبت میں دیوانے ہیں، حضور کی ذات سے بھی محبت، پیغام سے بھی محبت. کیسی محبت میں بتا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ جن لوگوں نے سنا ہوگا انہیں معلوم ہوگا. سراسیما، انکانشس، جبکہ وہ شخص جانتے ہو آپ، اپنے دماغ کے لیے، اپنے صحیح بول کے لیے جانا جاتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جو کچھ بول دے وہی وحی الہی بن جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ ادھر مشورہ پیش کرتے ہیں، ادھر پرستاؤ حضور کی بارگاہ میں دیتے ہیں، ادھر سے کھٹ سے آیت آ جاتی. 17 مقامات ایسے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر حضور سے کوئی بات کہی، ادھر پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. اور یہی وہ صلاحیت ہے اور یہی وہ ان کی قابلیت اور ٹیلنٹ ہے کہ جس کی بیس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو میرے بعد نبوت عمر کو سپرد کی جاتی. یہ قابلیت، یہ صلاحیت ہے، لیکن نبوت کے سلسلہ بند. اس لیے تو اتنی صلاحیت کا مالک، ایسے ٹیلنٹ کا مالک اور اتنا صائب الرائے اور اتنا مستحکم اور اتنی حکمت اور دانش والا شخص، اتنی خرد اور ادراک رکھنے والا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنا محب ہے کہ جب انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں خبردار اگر کسی نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، گردن مار دوں گا. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ جانتے ہو کہ یہ ذات میں اتنا کھو گئے، کہتے ہیں کہ حضور جس طرح معراج پہ تشریف لے گئے تھے اسی طرح کہیں گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے. آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ دیوانگی ہے، یہ دیوانگی اور جنون ہے، یہ محبت کا وہ جنون ہے کہ جو وابستگی کے ساتھ قائم تھا. لیکن ایسے حالات کے لیے حضور نے ایک فرزانہ ٹرین کیا ہوا ہے، ایک عقل مند، ایک طاقتور شخص ٹرین کیا ہوا ہے کہ حالات کیسے ہی ہو جائیں لیکن اس کی عقل معاف نہیں ہوتی. اور وہ کون؟ ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر. حالات کیسے ہی ہوں لیکن عقل اور دانش پہ فرق نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک تو اتنا بھاری بھرکم آدمی کہ سارے صحابہ خاموش، کوئی بولنے کو تیار نہیں. کون گردن مروائے گا اپنی؟ اور یہ شخص ایسا شخص ہے جسے طاقت سے روکا بھی نہیں جا سکتا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عمر نے ادھم مچایا ہوا ہے اس طرح سے. آئے مسجد نبوی میں پورا مجمع ہے، فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. کہتے نہیں بیٹھوں گا. فابا، انکار کر دیا. فرمایا بیٹھ جاؤ. نہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہو ہمارا جوان بیٹا فوت ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا صبح کب ہوئی اور شام کب ہوئی. آپ بتلاؤ، ان دیوانوں سے پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے. کیسے آپ سمجھو؟ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس مفہوم کو. آپ بتائیے، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں ہیں اور ان کو خبر ملتی ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، تو معلوم ہے دیوانگی کی حد دیکھیے آپ. کہتے ہیں کہ اللہ، ان آنکھوں نے آخری بار تیرے حبیب کا دیدار اور ان کے جلووں کا دیدار کیا تھا، ان آنکھوں کی بینائی سلب کر لے کہ اب اس کے بعد کسی اور کو نہ دیکھے. اور ترنت نبی نہ ہو گئے. تو اب کیا سمجھ سکو گے آپ اس دیوانگی کو، اس جنون اور محبت کو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دیوانگی وہی دیوانگی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، نہیں مانے. یہی ہے جنون. تو اس کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس کونے میں، دوسرے کونے میں کھڑے ہو کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا شروع کیا. اس خطبے کا جو حاصل ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. سب سے پہلا وہی کانسیپٹ کلیئر کیا جس کی میں اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں. اتنی دیر سے جس کی بات کر رہا ہوں وہی بات کہ حضور کی ذات میٹر نہیں ہے، حضور کا پیغام میٹر ہے. فرمایا لوگوں سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات.
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ تم میں سے جو شخص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پرستش اور پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ